نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے ایک بار پھر حکومت کے خلاف سخت لہجہ اپنایا، سخت الفاظ میں تنقید کی۔ دوسری جانب حکومت کی مسلسل کوششیں بھی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ کو راضی کرنے میں ناکام رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی اس وقت جو معاملات ہیں وہ شاید درست سمت میں نہیں ہیں۔ تاہم صدر آصف علی زرداری نے کراچی میں ڈیرے ڈال دیے ہیں اور آج ہی متحدہ قومی موومنٹ کے ترجمان کی جانب سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ ان کے تحفظات کو جلد دور کر دیا جائے گا، جبکہ حکومت ہمیشہ سے یہ کہتی ہے۔ بریک سے پہلے جب نیر بخاری ہم سے گفتگو کر رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ جلد ہی متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ بھی معاملات حل کر لیے جائیں گے۔ کیا نئے سیاسی اتحاد بن رہے ہیں؟ کیونکہ جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، تحریک انصاف اور مسلم لیگ ق کا بھی آپس میں رابطہ ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نیا اتحاد بن رہا ہے یا سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے ممتاز سینئر صحافی اور سینئر سیاسی تجزیہ کار جناب نذیر ناجی نے۔ بہت بہت شکریہ ناجی صاحب۔ جو آخری بار ہم نے سنا کہ رضا ربانی صاحب کا بھی رابطہ ہوا، پھر گزشتہ روز رحمان ملک بھی گئے مولانا صاحب سے ملنے کے لیے، لیکن مولانا نہیں مانے اور مولانا صاحب سعودی عرب چلے گئے۔ جی میرا خیال ہے کہ جو خبروں میں آ رہا ہے کہ یہ مولانا کو منانے گئے تھے، شاید ایسی صورتحال نہیں ہے۔ مولانا باقاعدہ صدر صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور جو بھی وہ پیش قدمی کر رہے ہیں وہ غالباً ان کا باہمی طے شدہ کوئی پروگرام ہے اس کے تحت ہو رہی ہے، اور یہ جو رابطے ہو رہے ہیں ان میں کمیونیکیشن ہے، ان میں کچھ پیغام آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ مولانا کی طرف سے کہا جا رہا ہے، کچھ ان کو جواب میں آ رہا ہے، اور مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی تبدیلی جو طے شدہ ہے اس کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے فرمایا کہ ایوان صدر کے ساتھ رابطے میں ہیں، پھر یہ مولانا صاحب کی جانب سے وزیر اعظم کو ہٹانے کا مطالبہ، اس سے آپ کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ مجھے اس میں کوئی خلا نہیں دکھائی دے رہا، مجھے کچھ اس طرح کا لگ رہا ہے۔ دیکھیں جی، اس موجودہ حکومت میں ایک کمی تو سب جانتے ہیں کہ موجود ہے، وہ کمی یہ ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی پوری طرح سے نہ تو اسمبلی میں نمائندگی ہے اور نہ حکومت میں۔ صرف مولانا تھے، وہ بھی چلے گئے، لیکن مولانا کے جانے کا مطلب یہ شاید نہ ہو کہ یہ نمائندگی سراسر ختم ہو گئی ہے، بلکہ میرا خیال ہے اب اس میں کچھ اضافہ ہونے والا ہے۔ مذہبی جماعتوں کے ساتھ کوئی رابطہ ہو رہا ہے غالباً، کیونکہ مولانا نے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب استعفیٰ دینے کے بعد پہلی پریس کانفرنس کی تھی تو اس میں آپ کو وہ جو پرانی این ایم ہے وہ پوری کی پوری موجود نظر آئی تھی۔ تو مولانا حکومت سے نکلنے کے بعد اپنے ان جماعتوں کے ساتھ رابطے میں آ گئے ہیں، اور اب ان رابطوں کے ساتھ وہ حکومت میں جو واپسی کا عمل جب کریں گے تو اس وقت پھر ان کے ساتھ دوسری طاقتیں بھی ہوں گی، اور اس طرح سے حکومت کو ایک ایسے حلقے کی طرف سے انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی، کوئی تائید کہہ لیجیے یا کسی طرح کا غیر رسمی قسم کا رابطہ قائم ہو جائے گا، اور ان کی ان پٹ بھی آنے لگے گی، اور جب یہ ان پٹ آئے گی تو اس وقت پاکستان جو ہے، پاکستان کی حکومت امریکی دباؤ کا مقابلہ زیادہ۔ یہ جمعیت علماء اسلام، پھر جماعت اسلامی اور تحریک انصاف اور پھر مسلم لیگ ق، یہ ناجی صاحب آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ کوئی الائنس بننے جا رہا ہے؟ یہ ہے کہ اس میں زیادہ سیاسی کردار جو ہیں وہ اس میں آن بورڈ ہوں گے، جیسا کہ آپ نے ابھی کہا ہے تحریک انصاف، آپ کو معلوم ہے کہ چودھری شجاعت حسین جا کے ملاقات کر چکے ہیں عمران خان، تو مسلم لیگ ق بھی اس نئے انتظام میں پوری طرح سے شریک کار ہوگی۔ تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو سات طرف رابطے ہو رہے ہیں، اور یہ رابطے پھیل رہے ہیں، رابطے مولانا کے ذریعے، شجاعت کے ذریعے ہو رہے ہیں، اور جب یہ ان کی واپسی ہوگی تو ایک نیا انتظام ہوگا جس میں ظاہر ہے مولانا کے کچھ تحفظات جو ہیں وہ دور ہوں گے اور ان کی کچھ شرائط مانی جائیں گی، تو ایک ایسی حکومت کی تشکیل ممکن ہو سکے گی جس کے روٹس ہمارے حلقوں میں۔ اچھا، لیکن ناجی صاحب یہاں ایک دلچسپ سوال اٹھتا ہے، اگر یہ اتحاد بنتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اور اتحاد بن جاتا ہے اور مولانا صاحب کو بڑا مان لیا جاتا ہے تو کیا ان کا جو وزارت عظمیٰ کا ایک دیرینہ خواب ہے وہ پورا ہو پائے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہیں پہ یہ ممکن ہے؟ اس سے ہو سکتا ہے کہ مولانا ایک کمپرومائزنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آ جائیں، لیکن ایک اور بھی صورت ہے کہ مولانا کو حکومت میں اس بار ابھی تک وہ خود حکومت میں شامل نہیں تھے، لیکن ہو سکتا ہے اس مرتبہ انہیں کوئی اہم ذمہ داری، زیادہ اہم ذمہ داری دی جائے تو حکومت میں بھی آ جائیں، ان کے ساتھی بھی آ جائیں،
تو وہ پھر زیادہ طاقت کے ساتھ آئے ہوں گے، کیونکہ ان کی پھر اسمبلی کی طاقت نہیں ہوگی، ان کے پیچھے جو سیاسی جماعتیں یا دائیں بازو. اس ساری صورتحال میں ناجی صاحب مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے؟ اور یہ جو مسلم لیگ نون کی اور ایم کیو ایم کی جو تلخی ہوئی ہے آپس میں، اور اس حد تک وہ گئے ہیں، آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مسلم لیگ نون دیکھیے جی پنجاب میں بڑی مضبوطی سے کھڑی ہے، اور وہ اسی طرح پنجاب کی حکومت وہ چلاتی رہے گی، اور اس وقت اسے حکومت چلانے میں کوئی دقت بھی درپیش نہیں ہے. اور جن حلقوں کے لیے وفاقی حکومت کوشش کر رہی ہے تائید حاصل کرنے کی، مسلم لیگ نون کو ان کی تائید باقاعدہ پہلے سے حاصل ہے. تو ایک حکومت یہ ہوگی، دوسری وہ ہوگی، تو مکمل حکومت جو ہوگی یعنی صوبائی اور وفاقی، ان دونوں حکومتوں کو اپنے اپنے طور پر ایسے حقوں کی تائید حاصل ہو جائے گی جو اس وقت شدید مخالفت پر کمر بستہ ہے حکومت کی. ان کی تائید ہونے کے بعد پاکستان کی جو منتخب حکومت ہے یہ زیادہ طاقتور ہوگی. یہ ایم کیو ایم کا اتنا بڑا فیصلہ آپ کے خیال میں ناجی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ ظاہر اتحاد کے ساتھ ساتھ وہ بلدیاتی انتخابات کو بھی فوکس کر رہی ہے، اور یہ جو اب کمشنری نظام کی بحالی کی بات ہو رہی ہے اس پہ بھی ان کے تحفظات ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس میں بھی زیادہ فوکسڈ ہے بلدیاتی انتخابات کے لیے اور اپنے آپ کو بہتر پوزیشن میں لانے کے لیے وہ دباؤ ڈال رہی ہے؟ وہ یقینی طور پر زیادہ بہتر پوزیشن میں آئیں گے، اور ان کے کچھ گریونسز بھی ہیں وہ بھی میرا خیال ہے دور ہو جائیں گے، اور وہ کچھ مطالبات بھی ان کے ہیں سیاسی نظام کے بارے میں، جیسے بلدیاتی سسٹم ہے، وہ بھی اپنے کچھ شرائط منوائیں گے. تو آہستہ آہستہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے مطالبات کسی نہ کسی انداز میں. ایک نقطہ اور کہ یہ جو وزیر اعظم کو ہٹانے کا جو مولانا نے مطالبہ کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایوان صدر کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں خود وزیر اعظم کے حوالے سے بھی قصور شامل ہو سکتا ہے؟ خود انہوں نے ایک لوز بال دی ہے کیونکہ ان کے حوالے سے جو کرپشن کے جو معاملات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ ان کے رشتہ دار یا ان کے جاننے والے یا ان کے قریبی ان تمام معاملات میں ملوث ہیں. جی مولانا کا مطالبہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے یقینی طور پہ کچھ محرکات ہیں اور کچھ طاقتیں بھی مولانا کی تائید میں کھڑی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر مناسب سمجھا گیا، اگر سب فریقوں نے اتفاق کیا تو وزیر اعظم کے لیے سافٹ اینڈ سیف ایگزٹ. بہت بہت شکریہ نذیر ناجی صاحب آپ کا. سینئر تجزیہ کار ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ معاملات کسی بھی صورت کسی بھی طرف جا سکتے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ساری صورتحال میں ایوان صدر بہرحال مطمئن ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کا بھی ایوان صدر کے ساتھ براہ راست رابطہ موجود ہے. اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے توہین رسالت قانون کے حوالے سے حکومت کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے کوئی ایسی کوشش کی اس میں ترمیم کے حوالے سے تو ان کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا. کل ان تمام مذہبی جماعتوں کے اتحاد نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل کی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر جماعت اسلامی کے امیر جناب منور حسن نے. بہت بہت شکریہ منور حسن صاحب. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا وائبس مل رہی تھیں ناموس رسالت قانون میں ترمیم کے حوالے سے کہ کیا حکومت کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے دو تین باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ توہین رسالت کے اس قانون سے اقلیتوں کے حقوق جو ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہیں اور ان کے خلاف سزائیں سنائی جا رہی ہیں اور زیادتی پر لوگ اترے ہوئے ہیں. حالانکہ بات بہت واضح ہے کہ 1986 میں یہ قانون پاس ہوا تھا. 2009 تک کل 964 کیسز اس سلسلے میں رپورٹ ہوئے ہیں اور ان 964 کیسز میں سے زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں ہیں، یعنی 479 964 میں سے 479 اور 340 کا تعلق قادیانیوں سے ہے اور 119 ہے صرف جو عیسائیوں کے متعلق ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ پروپیگنڈا ہی اعداد و شمار کی دنیا میں غلط ہے، اور دوسری بات پھر یہ بھی ہے کہ ان 14 سالوں میں جب سے یہ قانون بنا ہے کسی ایک کیس میں بھی کسی کو سزا نہیں ہو سکی ہے. لہذا یہ پروپیگنڈا بھی غلط ہے کہ لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں. تو یہ سنگن ملنے کے بعد تمام دینی جماعتوں نے اور اس میں سیاسی جماعتیں بھی شریک تھیں، ان سب نے مل کر کل کے لیے ہڑتال کا اعلان کیا ہے کہ ایک پرامن شٹر ڈاؤن ہڑتال پورے ملک میں ہوگی، تاکہ حکومت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ دے، فلور آف دی ہاؤس پر کھڑے ہو کر وزیر اعظم صاحب بات کریں اور بتائیں کہ اس قانون کے بارے میں تنسیخ کے حوالے سے یا ترمیم کے حوالے سے ان کے خیالات کیا ہیں. اچھا، آپ نے شٹر ڈاؤن کی اپیل کی ہے منور حسن صاحب، تاجر برادری سے آپ کو کیا رسپانس ملا ہے؟
ابھی تک تو جتنی انجمنوں سے رابطہ ہوا ہے تاجروں کی اور ٹریڈرز کی اور دوسری، سب نے اس میں تعاون کا یقین دلایا ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ کسی ایک پارٹی کا یا کوئی دینی جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہر صاحب ایمان کا مسئلہ ہے، اور یہ ایمان اور عقیدے کے حوالے سے لوگ اس میں تعاون کے لیے آمادہ ہیں۔ البتہ ہم خود بھی یہ اپیل کرتے ہیں اور وہ بھی اپیل کر رہے ہیں کہ اس کو پرامن رہنا چاہیے اور غلط ہاتھوں میں یہ جس انداز سے بیرونی قوتیں اور خصوصی طور پر امریکہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتی رہی ہے معاملات کے حوالے سے، مختلف معاملات کے حوالے سے، آپ کے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر وقت آ گیا ہے کہ جو سیاسی قوتیں ہیں وہ اس کے خلاف اب اٹھ کھڑی ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر تو حکومت کو اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے اور حکومت کو ریزسٹ کرنا چاہیے بیرونی انٹرونشن کو، اور یہ نیو ورلڈ آرڈر ہی کا حصہ ہے کہ دنیا میں سب جگہ پر تعلیمی نظام بھی بدلا جائے، نصاب بھی بدلا جائے، معیشت بھی IMF کے تحت ہو، قرضوں کی معیشت ہو، اور اسی طرح قانون کے دائرے کے اندر بھی تمام قوانین جو ہے ان کو تبدیل کیا جائے، اور یہ اسی پریشر کو ہماری حکومتیں برداشت کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی خواتین کے حقوق کے نام پر جو قانون بنا تھا وہ عملاً تو فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والا قانون تھا، تو اس اعتبار سے حکومتوں کو اسٹینڈ لینا چاہیے، ورنہ آپ کی بات درست ہے کہ تمام سیاسی قوتوں کو بھی اور دینی مذہبی قوتوں کو بھی اس معاملے میں ایک اسٹینڈ بھی لینا چاہیے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ ان کے ملک کے اوپر ایک نظریاتی جنگ بھی مسلط۔ منور حسن صاحب، لگ رہا ہے آپ کو کہ جیسے کہ ایک غیر انتخابی اتحاد تو ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جب حکومت سے الگ ہوئی تو یہ تمام جماعتیں ملیں اور متحدہ مجلس عمل کی بحالی کی جانب ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ اب مولانا صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے جواب کا انتظار ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ متحدہ مجلس عمل دوبارہ فعال ہو سکتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے متحدہ مجلس عمل کے نام ہی پر الیکشن میں حصہ لیا تھا جو اخلاقی طور پر غلط تھا، اسی کے سمبل پر الیکشن لڑا تھا، تو ان کی متحدہ مجلس عمل تو بحال ہے، ان کی تمام سیٹیں جو اسمبلی میں ہیں وہ مجلس عمل کے نام پر ہیں۔ البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل ایک بڑا بابرکت اتحاد تھا، اگر اس کو نقصان پہنچا، غضب پہنچا، تحلیل ہوا، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس کے رویوں کی وجہ سے اور پالیسیز پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب سید منور حسن، امیر جماعت اسلامی، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے، سندھ کی جو سیاست ہے وہ کس جانب بڑھ رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری وہاں پر موجود ہیں، انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کو ہر صورت راضی کیا جائے گا، ان کے تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ اس صورت میں مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر صاحب پگارا نے آج ایک نئی بات کی ہے کہ 2011 پاکستان کی سیاست میں تبدیلی کا سال ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔